पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। आज वादे के ऐन मुताबिक 25 जुलाई को इलेक्शन का मैदान सज गया। आजाद कश्मीर का इलेक्शन नाजरीन हो गया और जो बहुत से दिनों से शोर मचा हुआ था कि कौन जीतेगा, कौन फातेह होगा इस इलेक्शन का, वो डिसाइड करेगा कि अगले 2 साल किसका सियासत में पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा। ऑब्वियसली अगर पीटीआई मैदान मारती है तो वो ये कहने में कामयाब हो जाएंगे कि जी देखा, हमारी चूंकि पूरे पाकिस्तान में बहुत मकबूलियत है, लिहाजा जहां भी इलेक्शन होगा हम मैदान मारेंगे। अगर नून लीग या पीपल्स पार्टी में से कोई जीतता है तो वो जाहिर है कि हुकूमत को टफ टाइम दे सकेंगे और वो कहेंगे कि देखा, आप लोगों के 3 साल के इक्तदार से लोग इतना तंग आ गए हैं कि अब कश्मीर ने अपना फैसला सुना दिया है कि उनको आप बतौर हुक्मरान कबूल नहीं। तो देखते हैं क्या होता है। अब तक के जो ताजा तरीन रिजल्ट हमारे सामने आए हैं उनमें पीटीआई काफी वाजे अक्सरियत से आगे है और नून लीग और पीपल्स पार्टी अभी पीछे हैं। लेकिन अभी प्रॉपर सरकारी हतमी नताइज आना बाकी हैं। जो हमारे पास तमाम तर रिजल्ट मौजूद हैं वो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। लेकिन एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज जो देखने में आज हमें मिली, ये तो दुरुस्त बात है जिस तरह कल भी पूरे मीडिया में बात हुई कि नवाज शरीफ साहब ने उन अफगान अनासिर से लंदन में बैठकर मुलाकात की जिनका पाकिस्तान ऑफिशियली बॉयकॉट कर चुका है, जो पाकिस्तान की इज्जत नहीं करते, गलीज गालियां देते हैं पाकिस्तान को और उनकी हमारे दिल में कतई ना कोई इज्जत है ना गुंजाइश है। तो सवाल यह है कि नवाज शरीफ साहब के साथ ऐसे कौन से बाहमी दिलचस्पी के उमूर थे जिन पर गुफ्तगू हो रही थी। लेकिन आज नून लीग के गुजरांवाला के उम्मीदवार इस्माइल गुजर, आज उन्होंने एक ऐसी बात की जो मेरे नजदीक नून लीग का इमेज बहुत हद तक खराब कर गई है। और अगर नून लीग की सीनियर लीडरशिप अब इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती तो फिर ये सारी बात बड़ी क्वेश्चनेबल हो जाएगी कि क्या ये इनकी लीडरशिप का पूरा नजरिया है जो उनकी जुबान में आज आया, जो उन्होंने ये कहा कि अगर धांधली की गई तो मैं भारत से मदद तलब करूंगा। जरा सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा, उसके बाद अगली बात करते हैं। और हमें आज प्रोग्राम करेंगे वफाकी वजीर मवासलात जनाब मुराद सईद साहब। जी, तो आपने सुना कि नून लीग के उम्मीदवार कहते हैं कि अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को मदद के लिए पुकारूंगा। और इसका बैकग्राउंड ये है कि उनका ये कहना था कि हमारा कैंप उखाड़ दिया गया, जबकि डीसी साहब से जब ये सवाल किया गया तो उनकी तरफ से, उनकी टीम की तरफ से मौकफ आया कि हमने किसी की पोलिंग नहीं रोकी, हमने सिर्फ पोलिंग बूथ के अंदर जाकर किसी भी उम्मीदवार को इलेक्शन के प्रोसेस पर असरअंदाज होने से रोका था। महाराज जी, मुराद सईद साहब, आपको बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जैसे कि अभी रिजल्ट्स हमारे सामने हैं, हम देख रहे हैं कि पीटीआई को वाज़ेह अक्सरियत मिल रही है। अब इसमें आपको चले पेश की मुबारकबाद भी हम दे सकते हैं, लेकिन साथ में जरा एक तीखा सा सवाल ये भी हम आपके सामने रखना चाहेंगे कि हर जमात जो वफाक में हुकूमत बनाती है उसको बासानी आजाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में मिल ही जाता है इक़्तिदार। तो इसमें आपका क्या कारनामा है फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज़ाद कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने जिस पुरजोश अंदाज से पूरी मुहिम में हिस्सा लिया, इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया, और उसके साथ जो अभी अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि पाक फौज के जवान जो अपनी जिम्मेदारी वहाँ पे निभा रहे थे शहीद हो गए, तो मैं पूरी कौम की तरफ से उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए हम सब दुआगो है। जहाँ तक आपका सवाल है, देखिए मलिया, ये सवाल तो मैं उनसे करूँगा जो वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में जब इंतखाबी मुहिम का आगाज हुआ तो बड़ी बढ़ के मार रहे थे। अब जरा ये पैटर्न बिल्कुल वैसा है जो गिलगित बल्तिस्तान में था। पहले हफ्ते में आप भड़के मारो कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, फिर जैसी इंतखाबात करीब हो तो आप धांधली का शोर मचाओ, फिर जैसे इंतखाब का दिन आता है तो आप इंतशार की कोशिश करो, और जैसी इंतखाबात के नताइज आते हैं तो आप कहो कि हुकूमत जिसकी होती है वो जीत जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि इन बयानियों को किस तरह मुस्तरद करते हैं। पहली चीज ये कि तहरीक इंसाफ की आज़ाद कश्मीर में बाकी पाकिस्तान की तरह मकबूलियत में कोई शक नहीं, और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम गैरतमंद कौम है, लेकिन हमें माजी में हुक्मरान ऐसे बुज़दिल मिले थे जिनके बाहर अपनी जायदादें थी, जिनको डूम और का हुक्म दिया जाता था, जो दुनिया के इशारों पे नाचते थे, डूम और का हुक्म बजा लाते थे। लेकिन आज इमरान खान है। सबसे बड़ी चीज कि पाकिस्तानी कौम की गैरत की बात करते हैं, खुददारी की बात करते हैं।
عالم اسلام کے ترجمان اور کشمیر کے سفیر بنے. آج آپ کشمیر میں جہاں جہاں پہ میں گیا ملیا، میں میرپور ڈویژن سے ہوتا ہوا مظفر آباد اور پونچھ ڈویژن LOC تک گیا. ہر حلقے میں پھرا اور لوگوں کی جو عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ محبت ہے کہ جنہوں نے کشمیر کاس کو تازہ کیا، دنیا کے ہر فورم پہ کشمیروں کا مقدمہ لڑا. جو ہٹلر ہے نئے دور کا مودی، اس کو بے نقاب کیا. جو ہندوتوا کی اور RSS کا فلسفہ ہے، نظریہ ہے، جو دہشت گرد بھارت ہے، ان کو انہوں نے ایکسپوز کیا. جو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم ہے، جو ہمارے وہاں پہ کشمیری ان کو شہید کیا جاتا ہے، ان کو سبز ہلالی پرچم میں دفنایا جاتا ہے، ان کا نعرہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. لیکن نواز شریف اور زرداری یہ لوگ خاموش ہوتے تھے. عمران خان نے اس پورے کاس کو اجاگر کیا دنیا کے اندر. تو پورے آزاد کشمیر کے لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں، ان کی لیڈرشپ کی وجہ سے، کشمیر کے سفیر بننے کی وجہ سے، عالم اسلام کے ترجمان بننے کی وجہ سے، اور جو پاکستانی قوم کی غیرت اور خودداری کی بات کرتے ہیں اس وجہ سے. تو سب سے بڑی بات تو یہ آ گئی. دوسرا یہ کہ آپ نے پوری مہم کے دوران اگر ایک چیز نوٹس کی ہو کہ اگر عمران خان گیا یا وہاں پہ ہم مہم چلا رہے تھے، تو ہم نے مثال دی کہ 2013 میں خیبر پختونخوا نے عمران خان کو کامیابی دی. عمران خان نے 5 بڑے کام کیے جس کی بنیاد پہ ہم نے 2018 کا الیکشن لڑا. کیسے؟ ہم 18 کی انتخابات میں اپنا ریزلٹ کارڈ اپنی قوم کے پاس لے کے گئے. پولیس ریفارمز پورے پاکستان نے مانا، ایجوکیشن ریفارمز پورے پاکستان نے مانا، صحت انصاف کارڈ ہم نے وہ دیا، مفت اور بہترین علاج پورے پاکستان نے مانا. سیاحت کا فروغ پاکستان میں پہلی دفعہ ٹورزم انڈسٹری کو اٹھانا، یہ پورے پاکستان نے مانا. اور ہم 2/3 اکثریت خیبر پختونخوا میں اور پاکستان میں ہم اکثریت لے کے اکثریتی جماعت بن کے طور پہ سامنے آئے. لیکن آزاد کشمیر کی انتخابی مہم میں اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ جنہوں نے 3 باریاں لی، اور آج بھی آزاد کشمیر میں آج کے دن بھی وزیراعظم ان کا، وزراء ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی کسی تقریر میں آپ نے وہ ریزلٹ کارڈ لے کے نہیں گئے. انہوں نے ایک کام نہیں بتایا کہ ہم نے آزاد کشمیر کے لیے، کشمیریوں کے لیے یا کشمیر کاس کے لیے کیا کیا. آپ نے مودی کا ذکر نہیں سنا ہوگا، آپ نے RSS اور ہندوتوا کا ذکر نہیں سنا ہوگا، آپ نے سجن جندال کا ذکر نہیں سنا ہوگا، آپ نے کلبھوشن کا نام نہیں سنا ہوگا، آپ نے نہیں سنا ہوگا برہان وانی شہید کے جدوجہد کو، ان کی شہادت کو، اس کو آپ نے نہیں سنا ہوگا. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کی طرف سے مظالم کا ذکر آپ نے نہیں سنا ہوگا. اگر آپ نے سنا تو ایک بات سنی ہوگی کہ تقریر کا آغاز عمران خان، تقریر کا اختتام عمران خان، اور آج عمران خان کی سپاہیوں نے، عمران خان سے محبت کرنے والوں نے ان کی سیاست آزاد کشمیر میں دفن کر دی. بالکل. اچھا یہ بتائیں مراد سعید صاحب، چونکہ ابھی جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ بالکل آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. نتائج کے عمران خان واضح اکثریت سے جیت رہے ہیں، لیکن 2 چیزیں، ایک یہ کہ اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو آج اسماعیل گجر صاحب نون لیگ کے امیدوار تھے گجرانوالہ میں، انہوں نے بھارت سے مدد طلب کرنے کی بات کی. ہاؤ ڈو یو ویو اٹ؟ دیکھیں ملیحہ، وہ کہتے ہیں کہ بس اتنا فرق ہے مجھ میں اور یوسف میں فراق کہ اسے غیر مجھے یار بیچ دیتے ہیں. یہ کوئی بیان حیرانگی اس بات پہ نہیں ہے کہ کل جو آپ نے خود ذکر کیا کہ دھرتی ماں کو گالی دینے والے کے ساتھ نواز شریف کی ملاقات، تو گالی دینے والا ہی گالی دینے والے کے ساتھ بیٹھے گا. باہمی امور کی، باہمی دلچسپی کے امور اور کیا ہو سکتے ہیں؟ نواز شریف نے بھی سجن جندال کو بغیر ویزا کے بلایا، مودی کو اپنے گھر بلایا، حریت رہنماؤں سے ملاقات سے انکار کیا. آپ کو پاکستان کے انڈیا میں ہائی کمشنر جو ہے عبد الباسط صاحب، ان کا بیان یاد ہوگا کہ ہر مہینے ان کے خاندان والے ہمیں فون کرتے تھے کہ ہمارے کاروباری تعلقات ہیں، ان کے لیے ویزوں کا اجرا کرے، کشمیر کا اور ہندوستان کا ذکر نہ کرے، کشمیر کے خلاف کوئی بیان نہ دے. آپ کو سابقہ سیکرٹری خارجہ تسنیم اسلم صاحبہ کا بھی بیان یاد دلاتا چلوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف نے کشمیر کاس کو اور پاکستان کے بیانیے کو نقصان اس طرح پہنچایا کہ انہوں نے فارن آفس کو منع کیا تھا کہ آپ نے مودی اور انڈیا کے خلاف کوئی بیان نہیں دینا. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اگر نواز شریف نہ اہل ہوتا ہے، عدالتوں سے سندیافتہ، اشتہاری اور کرپٹ جھوٹا ڈکلیئر ہوتا ہے تو اپنے اداروں کے خلاف زہر اگلتا ہے، وہ پاکستان مخالف بیانیے کو کی تشہیر کرتا ہے.
کیا انہوں نے لندن میں لابیسٹ سے ملاقاتیں نہیں کی؟ کل کی ملاقات کی دھرتی ماں کو گالی دینے والے کو آپ اپنے پاس بلائے تو آپ کن امور پہ تبادلہ خیال کر رہے ہیں؟ آپ کے نمائندے کیا کر رہے ہیں؟ ان کی نمائندے بھی اسی پچ پہ کھیل رہے ہیں جو نواز شریف کی پچ ہے، وہ پاکستان مخالف بیانیہ ہے، اپنے فوج کے خلاف زہر اگلنا، اپنے اداروں کے خلاف زہر اگلنا، صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ ہماری کرپشن کا دفاع ہو، ہماری کرپشن بچے. اس کے لیے وہ نہ صرف پاکستان کو بلکہ پاکستان کی ادارے کو اور پاکستانی کی شہریوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، متنازع کریں. اچھا مراد سعید صاحب، اس میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ نون لیگ کے کئی لیڈرز اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ نواز شریف ابھی بھی ارریلیونٹ نہیں ہوئے، عمران خان تو سمجھتے تھے کہ الیکشن ہرا کے جو ہے مائنس کر دیا آپ لوگوں نے ان کو، نواز شریف صاحب کو پاکستان کی سیاست سے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا اہم سٹیک ہولڈر ہیں آج بھی نواز شریف صاحب، اس لیے افغان سٹیک ہولڈرز کے ساتھ وہ بات چیت کر رہے ہیں. ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مراد سعید صاحب سے کچھ اور انٹرسٹنگ سوالات پوچھتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے مواصلات جناب مراد سعید صاحب، جن کو ڈپٹی عمران خان بھی کہا جاتا ہے. جہاں جہاں یہ کیمپین کرنے جاتے ہیں اسی جوش و ولولے سے بالکل عمران خان کے انداز میں تقاریر کرتے ہیں. مراد سعید صاحب، یقیناً آپ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن ہیں، اور بہت سے لوگوں کے لیے یقیناً علی امین گنڈا پور صاحب بھی جو ان کو پسند کرنے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ بہت پسند بھی کرتے ہیں، اور ان کے ناقدین کی بھی تعداد کچھ کم نہیں ہے. آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے ان پر پابندی عائد کی تھی کہ وہ مزید الیکشن کیمپین نہیں کر سکتے. تو اپوزیشن کا ایک بہت بڑا اعتراض آپ لوگوں پر یہ ہے کہ باوجود اس پابندی کے پھر بھی عمران خان صاحب ان کو ساتھ ساتھ لے کر کشمیر میں کیمپین کرتے رہے، اور وہ بالکل انہوں نے پاسداری نہیں کی اس پابندی کی. کیا کہیں گے آپ؟ کہ مدیہ، میں دو چیزوں کی وضاحت کرتا چلوں. ایک اپوزیشن کا یہ جو آپ نے سوال کیا یہ پروپیگنڈا، اور دوسرا یہ کہ دھاندلی ہو رہی ہے. اب ذرا پہلے دھاندلی کا جواب سنیے گا. پاکستان میں جہاں پہ بھی انتخابات ہوتے ہیں اور 5 سال آپ کے پورے ہو جائے تو اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ بنتی ہے، پھر اس کے بعد انتخابات ہوتے ہیں اور نئی حکومت آتی ہے. لیکن آزاد کشمیر میں اس کے برعکس جن کی حکومت ہوتی ہے اسی حکومت کے دوران ہی اگلے اور نئے انتخابات ہوتے ہیں. آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو اسی وقت بھی آزاد کشمیر کا وزیر اعظم نون لیگ کا، آزاد کشمیر میں وزراء نون لیگ کے، الیکشن کمیشن کا عملہ تعینات کیا نون لیگ نے، تمام انتظامیہ پوسٹنگ ٹرانسفر کی نون لیگ نے، پولنگ سکیمز بنے نون لیگ کی حکومت میں، پولیس پٹواری الیکشن کا تمام عملہ لگایا ہوا نون لیگ کا. تو پھر یہ کس طرح بات کر سکتے ہیں؟ اور ان کا اسی لیے یہ بیانیہ نہیں بکا تو پھر آپ نے اشتعال انگیزی اور آپ نے انتشار کی گفتگو سنی. اب علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے کہ فائرنگ ہوئی ہمارے قافلے پہ، میں اور علی امین گنڈاپور ایک ہی گاڑی میں، ہمارے ڈرائیور کو ہاتھ پہ گولی لگی، پھر اس کے بعد علی امین گنڈاپور پہ ایک اور حملہ ہوا. 7 مقامات پہ علی امین گنڈاپور نے رستہ تبدیل کیا تاکہ پرامن انتخابات ان کی اشتعال انگیزی اور انتشار کی وجہ سے کنٹروورشل نہ بنے. پھر اس کے بعد جب حملہ علی امین کے اوپر، گالیاں علی امین کو، فائرنگ علی امین کے اوپر، پتھراؤ علی امین کے قافلے کے اوپر، لیکن الیکشن کمیشن نے جب پابندی عائد کی تو علی امین یا تحریک انصاف کی طرف سے اداروں کو نشانہ نہیں بنایا گیا، بلکہ ان کو ابھی نوٹس موصول نہیں ہوا تھا. اور میں خود باغ کے جلسے میں سٹیج پہ موجود تھا کہ علی امین نے سوشل میڈیا اور میڈیا کی خبروں پہ سٹیج پہ آتے ہوئے صرف ایک جملہ بولا کہ میں آج تقریر نہیں کروں گا کیونکہ میری لیڈر نے مجھے اداروں کے احترام، عزت اور وقار سکھایا ہوا ہے، اور مجھے نوٹس تو موصول نہیں ہوا، لیکن چونکہ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہے کہ مجھ پہ پابندی عائد کی گئی ہے تقریر اور ریلیوں پہ، لہٰذا میں ریلیاں بھی نہیں نکالوں گا، میں خود جلسے بھی نہیں کروں گا، اور میں آج تقریر بھی نہیں کروں گا. تو یہ میرے سامنے سٹیج پہ باغ کے جلسے میں علی امین گنڈاپور کے الفاظ تھے. اس سے کیا چیز واضح ہوتی ہے کہ آپ نے حملہ کیا، آپ نے پتھراؤ کیا، وزیر اعظم کے حلقے میں وزیر اعظم کے فوکل پرسن نے فائرنگ کی، ان کی سربراہی میں فائرنگ ہوئی، لوگ گرفتار ہوئے،
उनको हमने माफ किया, लेकिन इदारों का एहतराम किया। फिर भी उसके बावजूद कि अभी नोटिस मौसूल नहीं हुआ था, लेकिन खबरों की बुनियाद पे भी सिर्फ इतना कहा कि इदारों का एहतराम हम पर लाजिम करता है कि मैं मजीद रैलियां और मजीद तकारीर ना करूं। तो ये एहतराम होता है इदारों का। बिल्कुल ठीक है। मुराद सईद साहब, आपसे बस आखिरी सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आप बहुत मसरूफ हैं और इस वक्त बिल्कुल अब रिजल्ट जो है वो फाइनल अपने वो मराहिल में है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आपकी हुकूमत आजाद कश्मीर में बन जाती है, जो कि अब ज्यादातर गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीटीआई की सबसे ज्यादा सीट्स इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं, तो इमरान खान की हुकूमत ऐसा क्या डिफरेंट करेगी जो आजाद कश्मीर की अवाम को आज तक जो हुकूक नहीं मिले होंगे? आप लोग ऐसा क्या कर दिखाएंगे कि वो खुश हो जाएं कि भाई हमारा वोट सही जगह गया? सबसे पहली बात तो इमरान खान जिस अंदाज से कश्मीरों के सफीर बनी है और कश्मीरों की तर्जुमानी कर रहे हैं, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको इससे आगे का भी, मुस्तकबिल का खाका भी पेश करूं कि अभी तक इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा, OIC, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम, आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों के दौरान अकेले कश्मीर का मुकदमा लड़ रहे थे, जबकि आजाद कश्मीर का वजीर आजम फारूक हैदर नवाज शरीफ की करप्शन बचाओ मुहिम का हिस्सा थे। आप अंदाजा करें कि तहरीक इंसाफ का रुकन और इमरान खान का सिपाही जब आजाद कश्मीर का वजीर आजम बनेगा और इंशाल्लाह बनने जा रहा है, तो फिर वो इमरान खान के शाना बशाना खड़े होके कश्मीर कास को एक और वलवले और जज्बे के साथ पूरी दुनिया में लेके जाएंगे। उसके साथ क्या रिफॉर्म्स करेंगे? आजाद कश्मीर और नॉर्दर्न एरियाज खूबसूरत इलाके हैं। क्या आपने आजाद कश्मीर में सयाहत के फरोग का कभी सुना है? आज भी आप अपना मोबाइल उठा के देख लीजिए, हमारा बालाकोट, कागान, नारान, मलम जब्बा, मरी, मदियन, बहरैन, नथियागली, कुमराट, सारे इलाके जो है वो भर चुके हैं। सयाह वहां पे जोक जा रहे हैं, बड़ी कसीर तादाद में जा रहे हैं। इसका क्या मतलब? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, आपने टूरिज्म कॉरिडोर बना दिया, वहां पे सयाहत का फरोग हुआ, लोगों को रोजगार मिला, लोगों की मईशत बेहतर हो गई, उनका मेयारी जिंदगी बेहतर हुआ। जब केपी में हमारी हुकूमत खत्म हो रही थी तो गुर्बत में आधे, मतलब 50% गुर्बत में कमी कर दी गई थी, आधी रह गई थी। वो तहरीक इंसाफ की रिफॉर्म एजेंडा का थे। हमने 100% केपी के लिए मुफ्त और बेहतरीन सेहत दी थी कि आप प्राइवेट अस्पताल में भी सेहत इंसाफ कार्ड पे मुफ्त इलाज कर सकते थे। अभी हमारे कश्मीर में हुकूमत बनने जा रही है, लेकिन इससे पहले 100% आबादी को हमने मुफ्त और बेहतरीन इलाज के लिए सेहत इंसाफ कार्ड दे दिया है। इसके साथ साथ इंशाल्लाह IT का फरोग होगा, वहाँ पे नौजवानों के लिए स्टार्टअप जो हमारे हैं, कामयाब जवान के तहत, कामयाब पाकिस्तान के तहत, एहसास प्रोग्राम के तहत, सयाहत के फरोग के तहत, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के तहत हम इंशाल्लाह ये रिफॉर्म लेके आएंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि जिस तरह दावे और वादे होते हैं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि हुकूमत से पहले सेहत इंसाफ कार्ड दे दिया, हुकूमत से पहले एहसास का सर्वे शुरू कर दिया, हुकूमत से पहले आजाद कश्मीर की सेहत के फरोग के लिए केपी की तरफ पे इकदाम उठाना शुरू कर दिए। और सबसे बड़ी चीज तो मेरे नजदीक है कि आजाद कश्मीर का वजीर आजम इमरान खान के शाना बशाना कश्मीर कास को आगे लेके जाएगा, क्योंकि हमने न सिर्फ आजाद कश्मीर में मलिया, बल्कि जो LOC के उस पार हमारे जो बहन भाई बैठे हैं, जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जो पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, हमने उनको भी पैगाम देना है और उनका मुकदमा भी लड़ना है। और इंशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत से उनके मुकदमे को मजीद बेहतर अंदाज में उजागर करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल सही। और पाकिस्तान में आपका एक नारा है जी एहतसाब का, जो कि जिससे ऑपोजिशन बहुत ज्यादा नाला है, तो अगर आप आजाद कश्मीर में भी आ जाते हैं तो वहां पे भी फिर करप्ट लोगों का एहतसाब शुरू हो जाएगा। मलिया, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज अपनी पूरी मुहिम से बता दूं कि ये एहतसाब का नारा हमारी तकरीरों में या मेरी तकरीरों में आजाद कश्मीर में नहीं था, लेकिन जहां भी हम गए और जो भी उम्मीदवार और लोग तकरीर करते थे, तो सबसे पहली चीज हमें ये कहते थे कि जिस तरह इमरान खान ने चोरों का एहतसाब वहां पे शुरू किया है, हम इन चोरों का भी एहतसाब चाहते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी कि आजाद कश्मीर में भी आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग उसी किस्म का एहतसाब करेंगे। मुराद सईद साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे वफाकी मवासिलात जनाब मुराद सईद साहब, जिन्होंने बहुत मुफस्सिल अंदाज में हमें बताया कि क्या सिचुएशन है आजाद कश्मीर में, क्योंकि इन्होंने आजाद कश्मीर में बहुत थॉरो कैंपेन चलाई, वहां पर जाके लोगों से इंटरेक्ट भी किया, वहां पे ग्राउंड की सिचुएशन भी ये बाकी वुज़रा की निस्बत बहुत बेहतर जानते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब पर जैसे इन्होंने बताया कि मुराद सईद साहब और अली अमीन गंडापुर इन दोनों के काफिले पर हमला भी हुआ, पथराव हुआ,
وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچت رہ گئی. لیکن بہرحال بہت ہی انفارچونیٹ پریکٹس ہے جو ہر الیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھلے وہ پاکستان کی کسی بھی کونے میں ہو, کہیں نہ کہیں زور آزمائی ضرور ہوتی ہے. آج بھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کے 2 کارکنان شہید ہو گئے, اور الٹا جن پر ان کے بھروسہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کی فائرنگ سے پیپلز پارٹی کے ایک رہنما کی بات کر رہے ہیں, ان امیدوار کی, کہ جی ان کے بیٹے نے فائرنگ کی اور کھلے عام جو ہے اس قسم کی غلط حرکت کا مظاہرہ کیا گیا اور ان کے بچے چلے گئے. تو اس پر آپ یہ دیکھیے کہ اس ملک میں قانون کا جو لوگوں کے دل میں ڈر خوف ہے وہ اس حد تک کم ہے کہ الٹا جن پر بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے فائرنگ کروائی, وہ کہتے ہیں کہ ہم پر فائرنگ ہوئی. یعنی پتہ ہے کہ کوئی پوچھنے بلانے والا نہیں, کچھ بھی نہیں, اور اینڈ پہ بس ہم یہ کہہ دیں گے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا. تو یاد رکھیں, ایک عدالت تو وہ ہے جو یہاں پر ہے, ایک ادارے تو وہ ہیں احتساب کرنے کے, قانون نافذ کرنے کے, جو یہاں پر زمین پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں, اور ایک عدالت اللہ تعالیٰ کی. ایک قانون اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. تو مت کسی پر ایسا ظلم کریں کہ کل آپ اس کو سہ نہ سکیں. یہ الیکشن تو آنی جانی چیز ہے. کل تک جو کوئی وزیر داخلہ ہوا کرتے تھے, بڑے بڑے وزراء ہوتے تھے, آج کہاں ہیں؟ تو یہ اقتدار آتا ہے جاتا ہے, لوگوں کے دل میں ناظرین وہی زندہ رہتا ہے جو عوام کے کام آتا ہے, عوام کے مفاد کے لیے کام کرتا ہے, لوگوں کے دلوں سے جس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. یہاں پر وقت ایک شارٹ کمرشل بریک کا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, کیونکہ اب اس وقت بہت ٹرمینل سٹیج پر الیکشن پہنچ چکا ہے, آزاد کشمیر کا جو ووٹنگ پروسیس ہے تقریباً اب حتمی نتائج کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان کے مایہ ناز تجزیہ نگار جناب جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب, اور ہمارے گراؤنڈ پر موجود رپورٹر, جن سے ہم پوچھیں گے آزاد کشمیر سے ڈائریکٹ ذرا تھوڑا سا ان پٹ لینے کی کوشش کریں گے کہ کیا صورتحال ہے, اور کیا واقعی پی ٹی آئی فاتح بننے جا رہی ہے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم مراد سعید صاحب سے بات کر رہے تھے اور ان سے جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیمپین کیسی رہی, اور کیا وہ واقعی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اتنی زبردست کامیابی پی ٹی آئی کو ملے گی جو اب تک کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج بتا رہے ہیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب, اور آزاد کشمیر سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے اسپیشل نمائندہ جناب راجہ حسیب صاحب. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. امجد شعیب صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی. ابھی جو آزاد کشمیر کا الیکشن ہے اس میں پی ٹی آئی کو فتح مل رہی ہے. میں نے مراد سعید صاحب سے بھی پوچھا آپ سے کچھ دیر قبل, پچھلے سیگمنٹ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کی کامیابی اس کو گردانا جائے یا پھر اس پیٹرن کی کامیابی گردانا جائے جو ہر بار ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے اسی کی گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی ہوتی ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ نہ صرف یہ کہ ہمارا آئیڈیا لوگوں کو بہت زیادہ اپیل کیا ہے کہ ایک صاف شفاف لیڈرشپ ہو, بلکہ لوگوں نے احتساب کی بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جیسا عمران خان باقی پاکستان کے حصوں میں احتساب کروا رہے ہیں, آزاد کشمیر کے کرپٹ عناصر کا بھی احتساب ہونا چاہیے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی پی ٹی آئی کی کامیابی ہے یا وہ پیٹرن جیت گیا ہے کہ جس کی وفاق میں حکومت ہو وہ ادھر بھی جیت جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیٹرن ہے, اور بہت سارے لوگ پہلے سے اس چیز کی پیشن گوئی کر رہے تھے, کہہ رہے تھے, ہمیں بھی یہ خیال تھا. لیکن اگر لیٹ سے کہ بہت اچھی کامیابی ملتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ان کی کیمپیننگ کا بھی افیکٹ ہوگا. عمران خان کی اپنی ایک اپیل ہے, ہی از اے کراؤڈ پولر, جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے تقریریں کی ہیں تو لازماً اس سے ایک فرق پڑا ہو. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ملا جلا ایک عمل ہے جس کے ذریعے یہ کامیابی ملی. زیادہ آپ اس کو ٹریڈیشن کو دیں گے کہ ٹریڈیشنلی, کیونکہ وہاں کے لوگوں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہاں کی فیڈرل گورنمنٹ کچھ پیسے الاٹ کرے گی, کوئی ترقی ہوگی, کوئی ان کی کنیکٹیوٹی بڑھے گی, سڑکیں وغیرہ کے جو وہاں کے مسئلے ہیں. تو دوسرا چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جس گورنمنٹ ہوتی ہے عموماً لوگ اس کے کو اتنا خوش نہیں ہوتے, تو وہ بھی ایک فیکٹر آ جاتا ہے کہ اس گورنمنٹ کو جو کہ اب اس کو شاید کامیابی ملنا چاہیے. تو لیکن اس کا امپیکٹ اگر آپ نے دیکھا ہو تو مورال پہ تو ضرور ہوگا کہ پارٹی کے لیے مورال بوسٹر ہوگا, لیکن اس کا پاکستان کے جنرل الیکشن پر اس کا خاص امپیکٹ نہیں آئے گا. وہاں امپیکٹ آئے گا جب یہ 2 سال بھی جو رہتے ہیں
کی پرفارمنس کی بنیاد پہ. اگر یہاں پرفارمنس کمزور ہوئی تو ان الیکشن سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوئے گا. بہت سے انٹرسٹنگ فیکٹرز ہم نے دیکھے. کراؤڈ پولر کی آپ بات کر رہے تھے تو مریم نواز اس حوالے سے بڑی شی از بین کوائٹ بگ کراؤڈ پولر ایکچولی. انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں نون لیگ کے, اور یہ بڑا اپسیٹ ہے نون لیگ کے لیے بھی, کیونکہ جتنے وہ کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے تھے تو یہ تو وہ جیت بھی سکتے تھے جس طرح سے عوام نکلی اور مریم کے بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں. اس کو یوں لے لیجئے کہ مریم کے لیے تو سیٹ بیک بھی ہوگا, اور ایک اس طرح کے اتنے بڑے بڑے کراؤڈ دیکھ کے تو آدمی تھوڑا دھوکہ بھی کھا جاتا ہے. یہ ڈسیپٹیو ہوتے ہیں, کیونکہ جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے کراؤڈ اکٹھا کرنا, دائیں بائیں سے دیہاتوں سے لوگوں کو پکڑ کے لانا, وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا. لہٰذا وہ ایک ڈیمانسٹریٹو ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو دیکھنے میں تو بڑی زبردست لگتی ہے. جس نے آ کے ایڈریس کرنا ہے وہ بھی خوش ہو جاتا ہے, لیکن اس کو آپ الیکشن کے رزلٹ سے اگر آپ اس کی ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا چاہیں یا اس کو کنورٹ کرنا چاہیں ادھر, تو وہ مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ کے وسائل وہاں کام نہیں آتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو جلسے ہوئے مریم کے 3-4, اس میں لازماً جو گورنمنٹ ہے انہی کی پارٹی کی ہے اس کا ایک رول تھا, اور جو اب آپ کو وہ زائل ہوتا نظر آ رہا ہے. تو اصل چیز یہی ہے کہ الیکشن میں آپ کہ اپنی وہ جو پاپولرٹی سمجھ رہے ہیں کہ ہے کیا, اس کو ٹرانسفارم کر سکیں آپ الیکٹورل ریزلٹس میں, وہ نہیں ہوا. تو اس لحاظ سے میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ایک مریم کے لیے تو ڈیفینیٹلی ایک سیٹ بیک ہوگا, کیونکہ وہ ان جلسوں سے بڑی مرعوب ہو کے گئی تھیں. انہوں نے اس کو بڑا پرچار بھی کیا اور اس کا سوشل میڈیا پہ بھی کافی ذکر ہوا, لیکن ڈیفینیٹلی وہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ اصل تصویر کو پیش نہیں کرتے وہ جلسے. حکومت عموماً لوگ اکٹھے کر لیتی ہے, کامیاب ہو جاتی ہے. اس میں سے یہ بھی تو ایک ہو سکتا ہے نا, اس سے پہلے کہ ہم اپنے نمائندہ خصوصی کی طرف جائیں جو آزاد کشمیر سے ہمیں تازہ ترین صورتحال بتائیں گے, میں ایک اور انٹرسٹنگ پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ مریم صاحبہ کا جو ریاستی اداروں کے خلاف جو گفتگو وہ کرتی رہیں, اور عمران خان صاحب کے خلاف ہی صرف زہر اگلتے رہے. ٹھیک ہے, پولیٹیکل اپوننٹس کے خلاف آپ بات کرتے ہیں پبلک ریلیز میں, لیکن جس طرح عمران خان نے مودی کو ٹارگٹ کیا کہ مودی کے جو مظالم تھے کشمیریوں پر, اور ہم یہ فیسلٹیز وغیرہ وغیرہ ہم یہ کچھ آپ کو بھی دیں گے اگر ہم آزاد کشمیر میں حکومت بناتے ہیں, جو ہم نے کے پی میں یا وفاقی حکومت کے ذریعے عوام کو دے رہے ہیں. ایسی باتیں مریم کی اسپیچز میں ہمیں مسنگ ملی, اور شاید یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی ذرائع کے مطابق ان کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہوئے اس کیمپین سے علیحدہ ہو گئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے عوام کے ووٹ نہ کرنے کا؟ یہ بہت بڑا فیکٹر ہے, لیکن یہ میاں صاحب کی ایک فلسفی ہے جس میں وہ ناکام رہے پہلے بھی. یہ آگے بھی میں نے دیکھا کہ یہ جب پہلے جس میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی, اس الیکشن میں جب میاں صاحب تقریریں کرنے گئے تو وہ اپنا رونا روتے رہے کہ آپ کے الیکٹڈ وزیر اعظم کو اس طرح ہٹا دیا. وہ اس کو الیکٹڈ وزیر اعظم تھا لیکن وزارت عظمیٰ سے ہٹایا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کا عوام سے کوئی, آپ کا دکھ ہے لیکن عوام کا تو دکھ وہ نہیں ہے. تو وہ سننا چاہتے ہیں کہ آپ آ کے کشمیر کی آزادی کی بات کریں, کشمیر میں انفراسٹرکچر کی بات کریں, صاف پانی کی سپلائی کی بات کریں وہاں کے, اور یا آپ جو مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ حالات ہیں ان کے بارے میں آپ بتائیں اور ان کو کنڈیم کریں. یہ چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کو انٹرسٹ کرتی ہیں. لیکن آپ جا کے وہی پاکستانی سیاست اگر آزاد کشمیر میں بھی کریں گے تو اس کا پھر آپ کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. عموماً لوگ وہ سننا نہیں چاہتے اور اس سے نیچرلی بیزاری ہوتی ہے کہ یہ آ کے کیا سنا گیا. بالکل صحیح. اچھا جی, راجہ حسیب صاحب, آپ چونکہ آزاد کشمیر میں موجود ہیں اور غالباً کوٹی سے آپ اس وقت رپورٹ کر رہے ہیں, تو آپ کیا تازہ ترین صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ آج پی ٹی آئی کے 2 کارکنان کا بھی ہم نے سنا کہ وہ شہید ہو گئے, بڑا انفارچونیٹ واقعہ تھا, تھوڑا سا اس کی بھی تفصیل ہمیں بتائیے. جی دیکھیں, آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے لیے آزاد کشمیر کا یہ سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر اس وقت 6 سیٹیں ہیں اس ڈسٹرکٹ کی, اور 6 سیٹوں پر کانٹے دار مقابلہ متوقع ہوتا ہے. اور جو بھی حکومت بناتا ہے وہ یہاں سے 6 سیٹوں میں سے 4 سے 5 سیٹیں لے کے, تو اس کو بڑی آسانی ہوتی ہے آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں اپنا وزیر اعظم کھڑا کرنے کے لیے. تو دن کو ایک ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا جہاں پر ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا جس میں 2 کارکن پاکستان تحریک انصاف کے جاں بحق بھی ہوئے, اور دیگر جگہوں پہ بھی فائرنگ اور چھوٹے موٹے
जो इशू हैं उनकी शिकायत मौसूल हुई। तमाम टर्न आउट की अगर बात की जाए तो सुबह सवेरे हमने देखा है कि टर्न आउट बहुत कम था, गर्मी बहुत ज्यादा थी और जिसकी वजह से वोटर्स बाहर नहीं निकला। लेकिन जैसे ही दिन गुजरता गया तो वोटर्स की काफी तादाद बाहर निकलना शुरू हो गई और हमने ये भी देखा है कि बुजुर्ग खातून और बुजुर्ग जो बाबे हैं वो भी वोट डालने के लिए, मजदूर लोग भी वोट डालने के लिए आए हैं। तो इस वक्त का जो पोजीशन है ओवरऑल हल्के के 6 हल्कों के अंदर वो तहरीक इंसाफ की वाजिया बढ़तरी 2 से 3 सीटों पे दिखाई दे रही है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे मुकाबले में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नून लीग इस वक्त 6 हल्कों के अंदर बिल्कुल जीरो है और एक भी उम्मीदवार उनका जो है मुकाबले की दौड़ में नजर नहीं आ रहा। आपको, आप ग्राउंड पे मौजूद हैं, आपको इसकी क्या वजह समझ आती है? क्योंकि इस वक्त तो उनकी हुकूमत भी है, ये इसी नून लीग की हुकूमत के अंदर इलेक्शंस हुए, तो इतनी बुरी हालत क्यों है फिर नून लीग की इधर? देखें जी कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मरियम नवाज ने कोटली में जलसा आम भी किया, बहुत क्राउड था, आजाद कश्मीर का सबसे बड़ा जलसा था। लेकिन बड़ा फैक्टर ये होता है कि वफाक में जिसकी गवर्नमेंट होती है तो आजाद कश्मीर के अंदर उसी पार्टी की गवर्नमेंट होती है। इससे कबल पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो यहाँ की रियासती जमात थी उसका बोलबाला रहा है, चूंकि वो पाकिस्तान के साथ लिंक नहीं थी। जैसे ही पाकिस्तान की तमाम पार्टीज ने यहाँ पे अपनी पार्टीज का आगाज किया तो फिर ये एक रवाज चल पड़ा कि जैसे ही पाकिस्तान की जिसकी गवर्नमेंट होगी वही आजाद कश्मीर के अंदर होगी। और इस वक्त चूंकि नून लीग की पोजीशन जो है इंतहाई खराब है, उनकी वफाक में गवर्नमेंट भी नहीं है। दूसरा ये भी है कि हो सकता है फौज मुखालिफ बयानिया, रियासती मुखालिफ बयानिया, इस वजह से लोगों ने रिजेक्ट किया होगा। इसमें एक और भी दिलचस्प बात यह है ना कि मैं थ्रू आउट इनकी जब कैंपेन चलती रही, तमाम जमातें अपनी कैंपेन करती रही, तो मैं मुसलसल एक बात ऑब्जर्व करती रही और जैसे साहब मैं इसका हर जगह इजहार भी करती रही कि आप जब ये कहते हैं ना कि कश्मीर का सौदा कर दिया, तो ये पाकिस्तान में जो सियासी बसीरत रखने वाले लोग हैं वो तो चले समझते हैं कि ये पॉलिटिकल रेटरिक है, आप एक दूसरे को पॉलिटिकली नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मकबूजा कश्मीर में जो पैगाम जाता है, आज़ाद कश्मीर बेस कैंप है मकबूजा कश्मीर का, वहां पे खड़े होकर जब आप इस तरह की जालिम बात करें तो आपको लगता है कि शायद ये भी एक फैक्टर हो सकता है? और एक और मैं सवाल क्लब कर देती हूँ, फिर आप दोनों का ही जवाब दे दीजिएगा कि नवाज शरीफ साहब ने अभी रिसेंटली अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से हमदुल्ला से जो मुलाकात की है लंदन में, वो अफगानिस्तान का एम्बेसडर भी रह चुका है यूएस में 2015 से 18 तक, बड़ा उनका अहम प्लेयर है और पाकिस्तान की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। रिसेंटली उसने बहुत बदतमीजी की पाकिस्तान के हवाले से, बड़े काबिल एतराज उसके कुछ जुमले थे जिसकी वजह से पाकिस्तान ने उसको ऑफिशियली बॉयकॉट कर दिया, गुफ्तगू भी नहीं कर रहा पाकिस्तान बतौर रियासत। तो मियां साहब का ऐसे टाइम पर उससे बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत आप किस तरह से देखते हैं? का उसमें ये ज़हन में रखिए कि ये इल्जाम जो लगाया जा रहा है कि कश्मीर का सौदा कर दिया, बेच दिया, ये वो पार्टी कह रही है या उस पार्टी के लीडर्स कह रहे हैं जिसने अपने 5 सालों में कश्मीर का नाम नहीं लिया। हमारे वहां के जो एम्बेसडर थे बासत साहब, वहां उनके इंटरव्यूज मौजूद हैं, तस्नीम असलम के इंटरव्यूज मौजूद हैं। उसके अलावा हम जानते हैं सारा उफा में क्या हुआ। तो लोग जो पढ़े लिखे हैं वो तो ये समझते हैं कि इनको खुद खुदा खौफी करनी चाहिए। आपने खुद तो सौदा किया ही किया, दूसरों पे इल्जाम आप लगा रहे हैं। तो उनके अपने इल्जाम में कोई ऐसी ग्राउंड्स नहीं थी, कोई जवाज नहीं था, बल्कि ये एक दूसरे लफ्जों में एक बुरी तरह देखा गया कि आप इल्जाम तराशी कर रहे हैं जबकि आप अपने गिरबान में झांक नहीं रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि ये दुरुस्त भी नहीं था। इसका नेचुरली एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाना था ऑक्यूपाइड कश्मीर में, लेकिन उसके साथ साथ चूंकि ये झूठ पे मबनी था, ये एक बिल्कुल ऐसे ही आप कह लीजिए कि एक लव किस्म की तोहमत लगाई जा रही थी, तो इस वजह से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आना था। जहां तक मियां साहब का ताल्लुक है, मैं कभी भी उनसे मैंने कोई बहुत सूझबूझ वाला कदम तवक्को नहीं की कि वो उठाएंगे, क्योंकि वो हमेशा पॉलिसी मैटर्स में, खासतौर पे फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज में उनका झुकाव रहा है भारत की तरफ। और वो बाज़ औक़ात यूं फीलिंग होती है कि शायद वो पाकिस्तान के वजीर आजम थे और फॉरेन मिनिस्टर वो गालबन भारत के थे यहाँ पे बैठ के, क्योंकि वो फॉरेन पॉलिसी का झुकाव जैसे नजर आता है
وہ بڑا عجیب سا ایک چیز نظر آتی ہے، اور اس میں خاص طور پہ پاکستان کے بعض بڑے سینسٹیو ایشوز پہ وہ بھارت کو اس میں اکاموڈیٹ کرتے رہے ہیں، تو وہ اچھا نہیں تھا. لیکن یہاں پہ ایک اور جو مورل پہلو تھا اس کا، وہ پاکستان کو کہہ رہا بروتھل، آپ چھوڑ دیجئے، ہم کیا ہیں، ہم اچھے نہیں ہیں، پی ٹی آئی ٹھیک نہیں ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ. لیکن اس ملک میں آپ کی بیٹی رہتی ہے، کم از کم آپ کو یہ تو خیال آنا چاہیے تھا کہ جس کو وہ بروتھل کہہ رہا ہے وہاں آپ کا خاندان، آپ کا کنبہ، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیٹی ہے، تو اس کے تو منہ پہ تھوکنا چاہیے تھا. ملنے کی تو بات ہی بڑی دور کی ہے. یہ تو ایک لفظ جو اس نے کہہ دیا، بکواس تو بہت زیادہ کرتا رہا وہ شخص، لیکن یہ جو اس نے آخری بات کی جس کے اوپر ہمارے فورن آفس نے کہا کہ جی اس کے ساتھ کوئی ڈیلنگ نہیں رکھی جائیں گی، اس کے بعد کم از کم کسی پاکستانی سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ایسے آدمی کو منہ لگائے گا. میں سمجھتا ہوں میاں صاحب نے یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے، اس کا پاکستان میں برا ریئیکشن ہوا ہے، اور اس پہ کوئی تھم نہیں رہی بات، لوگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، اور بہت سارے تو اب اس کو لنک کر رہے ہیں ان کے پرانی سٹیٹمنٹ سے، پرانے ان کے جو ڈان لیکس وغیرہ کا قصہ تھا، یا ڈان کو ایک انٹرویو انہوں نے بعد میں دیا تھا جس کو کوٹ کیا گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی، ان کے بھارت کے وکیل نے کوٹ کیا تھا. تو وہ چیزیں اب لوگ لنک کرتے ہیں اس سے کہ یہ، اور پھر یہ انہوں نے جان بوجھ کے خبر نکلوائی ہے کہ کسی عرب ملک کے کہنے پہ کیا ہے، جو اصل انفارمیشن ہے وہی ہے کہ بھارت کے کہنے پہ ہی ہوا، بھارت نے یہ ارینج کرایا ہے. افغانستان میں اس موجودہ حکومت کے ساتھ ہمدردیاں، دلچسپی اگر کچھ ہے تو بھارت کی اور کسی کی نہیں ہے. باقی تمام ملک یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت کا ٹولہ وہاں حکومت میں بیٹھا ہوا افغانستان میں، یہ رکاوٹ ہیں، یہ سپوائلرز ہیں، کیونکہ یہ بات چیت کو آگے نہیں چلنے دے رہے. تو سپوائلرز کے ساتھ تو ہمدردی نہیں ہوگی کسی کی، لیکن یہاں پہ بھارت کو اس میں آؤٹ کرنے کے لیے یہ ایک جعلی خبر چلا دی کہ جناب یہ کسی عرب ملک کے کہنے پہ، عرب ملک کے کہنے پہ نہیں، یہ